اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہونی شروع ہوئی، محل میں آتے جاتے تھے، فرعون کے محل میں حضرت آسیہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب شدید بالغ ہو گئے، کڑیل جوان ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکم دیا اور علم دیا، علم عطا فرمایا، توریت عطا فرمائی۔ پہلی کتاب جو آسمان سے اتری ہے، مکمل کتاب، وہ توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں اپنے محسنوں کو، اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، فرعونیوں کے ظلم دیکھتے تھے اپنی قوم کے اوپر کہ فرعون کی قوم ظلم کرتی ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، وہ شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے، اب بے خیالی میں، اپنے خیال میں آ رہے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، يَقْتَتِلَانِ، دونوں لڑ رہے تھے۔ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ، ایک ان کے اپنے قبیلے میں سے تھا، گروہ میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک قبطیوں میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا۔ تو جو فرعون کی قوم میں سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کے آدمی نے ان کو مدد کے لیے پکارا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، اس نے استغاثہ کیا، فریاد کی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہ چونکہ یہ فرعون کے محل میں بھی آتے جاتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو یہ مجھے چھڑا لیں گے اس سے۔ وہ جو آدمی تھا جو لڑ رہا تھا، وہ فرعون کا شاہی باورچی تھا۔ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی، طبیعت میں جلال زیادہ تھا، قداور تھے، طاقتور تھے، جاتے ہی اس کو مکہ مارا، پانچ مارا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہیں ڈیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دعا قال هذا من عمل الشیطان، یہ شیطان نے میرے سے کروایا ہے، شیطان کا کام ہے فساد مچوانا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، یہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا اور پکا دشمن ہے شیطان۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کی، قال رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، یہ کیا کیا، میں نے بندہ مار دیا۔ فغفر له، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ مجھے بخش دیں، فغفر له، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اب صبح کے ٹائم دوبارہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب خوف تھا دل میں کہ فرعون تک بات پہنچ گئی ہوگی، اس کا شاہی باورچی مر گیا، جانتے تھے شاہی محل میں آتے جاتے تھے، کام بگڑ گیا۔ تو جب شہر کے اندر دوبارہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی آدمی دوبارہ دوسرے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے، انہی کی اپنی قوم کا۔ تو اس وقت اس آدمی نے پھر پکارا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے گئے۔ يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ مُوسَىٰ، دوبارہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ دشمن پہ اٹھانا تھا، وہ ڈر گیا کہ مجھے ماریں گے، کہ کل بھی تو لڑ رہا تھا، آج بھی تو لڑ رہا ہے، وہ ڈر گیا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، کہ دشمن پہ ہاتھ اٹھانا تھا انہوں نے، وہ ڈر گیا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، کہ تیرا کام لڑانا ہی ہے تو صلح نہیں کروا سکتا۔ اتنی دیر میں ایک شہر کے پرلی طرف سے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، وہ فرعون کے شاہی دربار کا آدمی تھا، جو سازشیں فرعون کے دربار میں ہوئی تھی کہ غلام قوم کا آدمی، اس کی اتنی قوت ہو گئی کہ شاہی باورچی کو مار دیا ہے، اب یہ غلام قوم ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی، تو لہٰذا اس کو پکڑ کے لے آؤ اور اس کو قتل کر دو، مار دو۔ وہ آدمی بھاگتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا،
وجاء رجل من اقصى المدینہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، تجھے قتل کرنے کی پروگرام بنا رہے ہیں، سازش ہو رہی ہے، فخرج انی لک من الناصحین، تو یہاں سے نکل جا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تیرا بھلا سوچتا ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، جب وہ وہاں سے نکلے موسیٰ علیہ السلام نے جیسے سنا، وہ جس طرف ان کا چہرہ آیا اسی طرف وہاں موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔